ہو سکتا ہے دنیا میں ایک انسان بہت کامیاب ہو، دولت کی کمی نہ ہو، طاقت کی کمی نہ ہو، پیسے کی کمی نہ ہو، جہاں جاتا ہو لوگ سلام بھی کرتے ہوں، عزت بھی کرتے ہوں، سمان بھی دیتے ہوں، لیکن وہی آدمی کل قیامت کے دن جب اللہ کے پاس جائے گا اور اللہ کی عدالت میں یہ فیصلہ کیا جائے گا، اے میرے بندے تو جنت میں نہیں جا سکا، تو جہنم میں جائے گا، تیرے بارے میں جہنم کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ وہ دنیا کا سکسیسفل انسان تھا، کامیاب انسان تھا، مگر قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اگر وہ کامیاب نہیں ہوا تو وہ اسفل مانا جائے گا، وہ ناکام مانا جائے گا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لے اور جس کو جنت میں داخل کر دے وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اور اے میرے بندو، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، دھوکے باز ہے یہ دنیا۔ آج عزت کرتی ہے، کل آپ کچھ غلط کر دیں گالی دے گی آپ کو۔ آج آپ کے پاس 4 پیسے ہیں، سلام کرتی ہے، کل پیسے ختم ہو جائیں پہچاننے سے انکار کر دے گی یہ دنیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، بے وفا ہے یہ دنیا، دغا باز ہے یہ دنیا۔ آپ اپنی اولاد سے بہت محبت کرتے ہیں، سود اور بیاج کا دھندا کیوں کرتے ہیں؟ اولاد کی خوشیوں کے لیے۔ چوری بے ایمانی کر کے مکان کیوں بناتے؟ اپنی اولاد کے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ حلال و حرام کو بھول جانے والوں، کل جب تم مر جاؤ گے یہ اولاد تمہارے کام نہیں آئے گی، بہت کرے گی، باپ کے مرنے پر آنسو بہائے گی، تکلیف کا اظہار کرے گی، دکھڑا روئے گی، اپنے باپ کو کفنائے گی، دفنائے گی، قبرستان لے کر کے جائے گی، قبر میں ڈالے گی، اس کے بعد آپ کی اولاد بھی مٹی دے کر کے چلی آئے گی۔ آپ کے وہ دوست جو دنیا میں آپ کے جگری دوست کہلاتے تھے، آپ کے لیے جان دینے کی بات کرتے تھے، قرآن کہتا ہے یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ۔ قیامت کے دن کوئی دوست اپنے دوست کے کام نہیں آئے گا، انسان اپنی اولاد کو دیکھ کر کے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اپنی بیوی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنے بھائی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، اپنے خاندان کو دیکھ کر کے بھاگے گا۔ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ اے اپنی طاقت پہ ناز کرنے والو، جس دن موت کا فرشتہ آئے گا ساری طاقت دھری کی دھری رہ جائے گی، موت کا کوئی علاج آپ کے پاس نہیں، موت کا کوئی جواب آپ کے پاس نہیں ہے۔ موت کا فرشتہ آ جائے گا، آپ کتنے دماغ والے ہیں، کتنے جینیس ہیں، کتنے بدھیمان ہیں، کتنے چتر ہیں، کتنے پڑھے لکھے ہیں، موت کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ موت آئے گی اور آپ کا کام ختم کر کے چلی جائے گی، ساری دولت آپ کے بیٹوں کی ہو جائے گی، بچوں کی ہو جائے گی، بیوی کی ہو جائے گی، مکان دوسروں کے نام ہو جائے گا، زمین و جائیداد دوسروں کے نام ہو جائے گی۔ باتھ روم میں 1 گھنٹے جا کر کے نہانے والوں، فلاں کمپنی کا شیمپو لگا کر کے، فلاں کمپنی کا صابن لگا کر کے نہانے والوں، چہرے کو فیس واش سے دھلنے والوں، باڈی کو باڈی واش سے دھلنے والوں، کل ایک دن ایسا بھی آئے گا جب تم موت کو گلے لگا لو گے اور مرنے کے بعد اتنے بے بس اور کمزور ہو جاؤ گے کہ تم اپنے بدن سے اپنا کپڑا بھی اتارنے کی طاقت نہیں رکھو گے۔ کینچی لائی جائے گی، تمہارے کرتے کو کینچی سے کاٹا جائے گا، تمہاری بنیان کو کینچی سے کاٹ کر کے تمہارے بدن سے الگ کیا جائے گا۔ جو باتھ روم میں 1 گھنٹے جا کر کے نہایا کرتا تھا، آج اس کو
تختے پر لٹا کر کے نہلایا جا رہا ہے، گرم پانی کیا گیا، بیر کی پتیاں ڈالی گئیں، مردے کو نہلایا جا رہا ہے۔ مردہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا میں تو ڈب صابن سے نہایا کرتا تھا، میں تو لائف بوائے سے نہایا کرتا تھا۔ وہ کون سے صابن سے نہاتا تھا، کون سے شیمپو سے نہاتا تھا، آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج دوسرے لوگ اس کو نہلا رہے ہیں۔ نہلا دیا گیا، بدن کو پوچھ کر کے 3 سوتی چادروں میں، 3 کاٹن کی چادروں میں کفنا دیا گیا۔ گھر والوں کو روتا بلکتا چھوڑ کر جنازے کی چارپائی میں میت کو ڈالا گیا۔ میت کو قبرستان لے کے جایا جا رہا ہے۔ رشتہ دار میت کی چارپائی کو کاندھا دے رہے ہیں، بیٹا کاندھا دے رہا ہے، پوتا کاندھا دے رہا ہے، بھتیجا کاندھا دے رہا ہے، بھانجا کاندھا دے رہا ہے۔ جو اپنی اسکارپیو سے، اپنی فارچونر سے گاؤں گاؤں نگر نگر گھوما کرتا تھا، آج 4 لوگوں کے کندھے پر سوار ہو کر کے اس کی چارپائی قبرستان جا رہی ہے۔ قبرستان پہنچ گیا، قبر تیار ہے، قبر میں میت کو اتارا جا رہا ہے۔ ہائے ہائے، جو اپنے کمرے میں بھی کبھی 0 واٹ کا بلب بند کر کے اندھیرے میں نہیں سویا تھا، آج قبر میں کوئی لیمپ نہیں، کوئی لائٹ نہیں، کوئی روشنی نہیں، قبر میں اس کو ڈالا جا رہا ہے۔ اس میں زہریلے جانور بھی آ سکتے ہیں، اس میں سانپ اور بچھو بھی آ سکتے ہیں۔ اس قبر کے اندر اس کو اتارا جا رہا ہے۔ قبر میں اتارا گیا، بیٹے کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ بیٹا اپنے باپ سے بہت محبت کرتا ہے، مگر بیٹا اپنے باپ کی قبر میں جانے کو تیار نہیں ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہے، 4 مہینہ 10 دن تک بیوی عدت گزارے گی۔ شوہر کا جنازہ جا رہا ہے، بیوی بہت رو رہی ہے، مگر بیوی یہ نہیں کہہ سکتی او لوگوں میرے شوہر کے ساتھ مجھے بھی قبر میں لے کے چلے جاؤ۔ نہیں نہیں، وہاں نہ بیوی کام آئے گی، نہ بچے کام آئیں گے، نہ دولت کام آئے گی، وہاں آپ کا ایمان کام آئے گا، وہاں آپ کا عمل کام آئے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب انسان کو موت آتی ہے 3 چیزیں اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہیں، مال جاتا ہے، اولاد جاتا ہے، اولاد جاتی ہے، عمل جاتا ہے۔ مرتے ہی مال اپنا رشتہ توڑ دیتا ہے، جیسے ہی سانس کی ڈور تھم گئی، جیسے ہی دل کی دھڑکن رک گئی، مال نے رشتہ توڑ دیا، مال دوسروں کا ہو گیا۔ اولاد قبر تک ساتھ دیتی ہے، لیکن قبر میں مٹی ڈالنے کے بعد اولاد بھی چلی جاتی ہے۔ اب قبر میں جب منکر نکیر آئیں گے اور آپ سے سوال کریں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے، من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، میرے پیارے بھائیوں اس قبر کی تاریکی میں ان 3 سوالوں کا جواب آپ کو خود ہی دینا پڑے گا، خود ہی دینا پڑے گا۔ میرے نوجوانوں، یہ ہیرو گیری چھوڑ دو، یہ سڑکوں پر تماشے لگانا چھوڑ دو، یہ لڑکیوں کو چھیڑنا چھوڑ دو، یہ بے غیرتی اور بے حیائی چھوڑ دو۔ قبر میں آپ کو آپ کی نیکیاں کام آئیں گی اور آپ کے گناہ سزا کا سبب بنیں گے۔ میرے پیارے ساتھی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، قرآن کہتا ہے یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا دیکھنے میں بہت بڑی لگ رہی ہے، مگر آخرت میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی اداہرن دیتے ہیں، مثال دیتے ہیں، ایگزامپل دیتے ہیں۔ ایک آدمی کو لایا جائے گا قیامت کے دن، یوتا بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا، وہ دنیا میں بہت عیش و آرام سے رہنے والا ہوگا، پورے بانی کول میں اس سے بڑا کسی کا مکان نہیں ہوگا، اس سے زیادہ کسی کے گھر میں دولت نہیں ہوگی، اس کے گھر میں 4 ویلر کی کمی نہیں، اس کی اولاد بھی بہت خوبصورت، اس کے لڑکے لڑکیاں بھی بہت خوبصورت، اس کا مکان بھی بہت شاندار، نہ دولت کی کمی، نہ طاقت کی کمی، نہ حسن و جمال کی کمی، بہت عیش و آرام سے رہتا تھا۔
لیکن اللہ کی عدالت میں وہ جہنم میں جانے والا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس انسان کو لایا جائے گا فَيُسْبَغُ صَبْغَةً فِي النَّارِ، اور ایک پل کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ میں تو بنارس کا رہنے والا ہوں، ہمارے یہاں کپڑے کا کام ہوتا ہے، یہ جو ہم کپڑا پہنتے ہیں نا، اس میں جو ایک ایک دھاگا ہوتا ہے، اس کا پورا پروسیس میں نے اپنی آنکھوں سے، یہ ہمارے گھر کا کاروبار ہے، ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے چلے آئے۔ یہ جو کپڑے کا دھاگا ہوتا ہے نا، اس کو ڈائی کرتے ہیں، کلر کرتے ہیں، تو پانی کو پہلے کھولاتے ہیں، اور پانی جب بالکل کھولنے لگتا ہے اس میں کلر ڈالتے ہیں، اور اس میں بہت سارا کیمیکل بھی ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد دھاگے کو جب ڈالتے ہیں، اچھا دھاگے کو کلر کرنے کی بھی بڑی اسٹائل ہوتی ہے، ایک ہی دوپٹے میں 3 4 کلر کیسے آ جاتا ہے، وہ بھی کلر کرنے کی، ڈائی کرنے کی ایک ترکیب ہوتی ہے۔ تو جو کلر کرتے ہیں کپڑے کو یا دھاگے کو، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا دکان وغیرہ پر کہ وہ برتن میں پانی گرم کرتے ہیں اور کپڑے کو ڈال کر کے فوراً نکال لیتے ہیں۔ فوراً کیوں نکال لیتے؟ تاکہ کلر زیادہ نہ ہو جائے، زیادہ گہرا نہ ہو جائے، جتنا کلر ہمیں چاہیے اتنا ہی کلر ہم کو ملنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کے الفاظ پر غور کرو۔ ایک آدمی دنیا میں بہت عیش و آرام سے رہتا تھا، نہ پیسے کی کمی، نہ کھانے پینے کی کمی، نہ دولت کی کمی، نہ مکان کی کمی، نہ سواری کی کمی۔ اس انسان کو ایک پل کے لیے اللہ تعالی جہنم میں ڈالے گا۔ جس طریقے سے کپڑے کی رنگائی کرنے والا کپڑے کو برتن میں ڈال کر کے نکال لیتا ہے، دھاگے کو ڈال کر کے نکال لیتا ہے، اللہ تعالی جہنم میں ڈال کر کے ایک پل کے لیے نکالے گا۔ اللہ پوچھے گا، اے میرے بندے، حل رأیت خیرا قط، حل مر بک نعیم قط، اے میرے بندے کیا کبھی تو نے کوئی بھلائی دیکھی؟ کیا کبھی تو نے کوئی نعمت دیکھی؟ کیا کبھی تو نے کوئی سکھ دیکھا؟ کیا کبھی تو نے کوئی خوشی دیکھی؟ کیا کبھی تو نے کوئی عیش و آرام دیکھا؟ ساری زندگی عیش و آرام میں گزارنے والا وہ انسان کہے گا، ما رأیت خیرا قط، اے اللہ میں نے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، میں نے کبھی کوئی سکھ نہیں دیکھا، میں نے کبھی کوئی عیش و آرام نہیں دیکھا۔ ایک پل کے لیے، صرف ایک، میں منٹ بھی نہیں کہہ سکتا، میں سیکنڈ بھی نہیں کہہ سکتا، ایک سیکنڈ کا بھی کتنا حصہ تھا میں نہیں جانتا، ایک پل کے لیے جہنم میں ڈالنے کے بعد انسان دنیا کا سارا سکھ چین بھول جائے گا۔ میرے پیارے ساتھ، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کیا اوقات ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی ایک دن صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ایک مری ہوئی بکری کا بچہ پڑا ہوا تھا۔ آپ نے صحابہ سے کہا، چھوٹے چھوٹے کان والا بکری کا بچہ تھا، مرا ہوا بچہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کون اس بکری کے مرے ہوئے بچے کو 1 درہم میں خریدے گا؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی، یہ تو ویسے بھی چھوٹے چھوٹے کان والا عیبدار ہے اور مرا ہوا ہے، 1 درہم کی آپ بات کرتے ہیں، اگر اس کو کوئی فری میں دے گا تو بھی ہم خریدنے کو تیار نہیں ہیں۔ کیا جواب دیا جناب محمد رسول اللہ نے؟ ذرا غور سے سننا میرے پیارے ساتھیوں۔ آپ نے فرمایا، لَلدُّنْيَا أَحْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، اے میرے صحابہ، اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی زیادہ یہ دنیا اللہ کی نظر میں حقیر ہے۔ اللہ کی نظر میں اس مرے ہوئے بکری کے بچے کی جو ویلو تمہاری نظر میں ہے، اس سے زیادہ ویلو دنیا کی اللہ کی نظر میں نہیں ہے۔ اور ہم اور آپ دنیا کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ ہائے دنیا، ہائے دنیا، دنیا کی عورت، دنیا کی دولت، دنیا کی طاقت، دنیا کا نشہ، دنیا ہم کو برباد کی ہوئی ہے میرے پیارے سے۔ حضرت عمر کے پوتے کو دیکھو، سالم بن عبداللہ نام تھا، حرم میں طواف کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس دور کا بادشاہ جس کا نام ہشام بن عبد الملک تھا، اس نے دیکھا بہت بھیڑ لگی ہے، لوگ مصافحہ کر رہے ہیں، لوگ ملنے آ رہے ہیں، پوچھا کون ہے؟ کہا حضرت عمر کے پوتے ہیں سالم بن عبداللہ۔
ہشام بن عبد الملک بھی قریب آیا، اس نے مصافحہ کیا، سلام کیا، کہا اے سالم بن عبداللہ، اے حضرت عمر کے پوتے، میں امیر المومنین ہوں، میں ہشام بن عبد الملک ہوں، اے سالم اگر کوئی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ لینا۔ سالم نے کہا اے امیر المومنین، خانہ کعبہ کے پاس کھڑا ہوں، اللہ کے گھر کے پاس کھڑا ہوں، اے سالم مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر کے میں اللہ کے سوا کسی اور سے کچھ مانگوں، میں یہاں آپ سے کچھ نہیں مانگ سکتا۔ سالم نے طواف کیا، ہشام نے بھی طواف کیا۔ طواف کمپلیٹ کرنے کے بعد جب سالم بن عبداللہ حرم کے باہر نکلے، ہشام بن عبد الملک نے ان کا ہاتھ پکڑا، کہا اے سالم اب تو آپ حرم کے باہر آ چکے ہیں، آپ تو مسجد حرام کے باہر آ چکے ہیں، سلنی حاجتن، اب کوئی سوال کرنا ہو تو مجھ سے کر لو، کوئی چیز مانگنا ہو تو مجھ سے مانگ لو۔ کہا اے امیر المومنین کیا مانگوں آپ سے، دنیا کی کوئی چیز مانگوں یا آخرت کی کوئی چیز مانگوں؟ کہا اے سالم آخرت کی کوئی چیز دینے کے قابل تو میں نہیں ہوں، ہاں دنیا کی کوئی چیز اگر چاہیے تو میں دینے کو تیار ہوں۔ کہا اے امیر المومنین ما سألت الدنیا ممن یملکها فکیف اسألها ممن لا یملکها۔ اے امیر المومنین ہشام بن عبد الملک، میں نے تو دنیا کا سوال اس ذات سے بھی نہیں کیا جو دنیا کی مالک ہے، میں نے تو اللہ سے بھی دنیا کا کوئی سوال نہیں کیا، میں نے دنیا کی کوئی چیز اللہ سے بھی نہیں مانگی، میں اس سے کیوں دنیا مانگوں جو دنیا کا مالک بھی نہیں ہے؟ جو دنیا کا مالک ہے اللہ تبارک و تعالی، میں نے تو دنیا اس سے بھی نہیں مانگی ہے۔ اے ہشام بن عبد الملک میں آپ سے دنیا کیوں مانگوں، آپ تو دنیا کے مالک بھی نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ حضرت عمر کے پوتے کی سوچ ہے، یہ سالم بن عبداللہ کی سوچ ہے۔ اور آگے بڑھیے، ہارون رشید کا دور ہے۔ ہارون رشید کے دور میں ایک بہت بڑے عالم تھے جن کا نام ابن سماک تھا۔ ایک مرتبہ ہارون رشید ابن سماک سے ملنے کے لیے آیا۔ اس دور کے جو علماء ہوتے تھے وہ درباری نہیں ہوتے تھے، بادشاہ کی چاپلوسی نہیں کرتے تھے، بادشاہ کا چپل نہیں اٹھاتے تھے۔ آج آپ دیکھ لو، حکومت کوئی فیصلہ کرتی ہے تو حکومت کے جو چمچے ہیں وہ حکومت کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں کہ بہت اچھا فیصلہ کیا۔ فیصلہ غلط ہو صحیح ہو اس سے مطلب نہیں ہے، انہیں حکومت کے ہر فیصلے کی تعریف کرنا ہے۔ آج بھی ایسے درباری ملا اور ایسے درباری علماء آپ کو مل جائیں گے میرے پیارے سے۔ ابن سماک بہت اللہ والے بندے تھے۔ ہارون رشید ملنے کے لیے آیا، انہوں نے ہارون رشید کو کوئی پروٹوکول نہیں دیا، کوئی سمان نہیں دیا۔ ہارون رشید نے کہا ابن سماک آپ اس دور کے بہت بڑے عالم ہیں، مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے، مجھے کچھ سمجھا دیجئے، مجھے پیار سے کچھ باتیں بتا دیجئے۔ ابن سماک نے کہا امیر المومنین میں دو سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے، مان لیجئے آپ صحرا میں ہیں، ریگستان میں ہیں اور بہت زور کی آپ کو پیاس لگی ہے، اتنی تیز پیاس لگی ہے کہ پانی نہیں ملا تو آپ مر جائیں گے۔ اتنے میں ایک انسان آپ کو صحرا میں نظر آتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک کٹورا پانی ہے، وہ کٹورا لے کر کے آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا اے ہارون رشید میں ایک کٹورا پانی آپ کو دینے کو تیار ہوں، شرط یہ ہے کہ آپ اپنی آدھی حکومت مجھ کو دے دیجئے۔ اے امیر المومنین اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ آپ اپنی جان بچائیں گے یا آدھی حکومت دے کر کے اپنی جان بچائیں گے یا حکومت کو بچا لیں گے؟ ہارون رشید نے کہا نہیں، جان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں، اگر جان جا رہی ہے پیاس کے مارے میں ایک کٹورا پانی کے لیے اپنی آدھی حکومت دے دوں گا اور اس سے پانی وہ لے لوں۔ کہا امیر المومنین پانی آپ نے پی لیا، اب وہ پانی آپ کی باڈی میں آپ کے شریر میں جا کر کے پھنس گیا، پیشاب کا راستہ بند ہو گیا، پیشاب نہیں ہو رہا ہے، آپ تکلیف سے بے چین ہیں۔
پیشاب کی نالی جام ہے، پیشاب نہیں نکل رہا ہے، آپ کو اتنی تکلیف ہے کہ اگر آپ کو پیشاب نہیں ہوا تو آپ تڑپ تڑپ کر کے مر جائیں گے۔ اتنے میں ایک انسان آتا ہے اور کہتا اے ہارون رشید، میرے پاس ایسی دوا ہے، میرے پاس ایسا طریقہ ہے، میں آپ کو وہ دوا دے دوں گا، آپ کا پیشاب جو پھنسا ہوا ہے، آپ کے بدن میں جو پانی پھنسا ہوا ہے وہ باہر نکل جائے گا، آپ کو ریلیکس مل جائے گا، آپ کو آرام مل جائے گا، مگر شرط یہ کہ آپ کو اپنی آدھی حکومت مجھ کو دینا پڑے گا۔ اے ہارون رشید، اب سچی بتانا کہ آپ اپنی جان بچائیں گے یا آپ حکومت بچائیں گے؟ کہا اگر ایسی سچویشن آ جائے، ایسی کنڈیشن آ جائے، جان کا خطرہ آ جائے، اگر پیشاب نہیں ہوا تو میری جان چلی جائے گی، ایسی صورت میں آدھی حکومت دے کر کے اپنی جان بچا لوں گا۔ کہا اے امیر المومنین، آج کے بعد اس حکومت پر کبھی ناز مت کرنا۔ اے امیر المومنین ہارون رشید، اپنی حکومت پر کبھی ناز مت کرنا، آپ کی حکومت کی حیثیت ایک کٹورا پانی اور پیشاب کے چند قطرے سے زیادہ نہیں ہے، اس حکومت کی ویلیو اس سے زیادہ نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو بات ہارون رشید کو اتنی سمجھا بجھا کر کے ابن سماک نے کہی تھی، قرآن نے ایک لائن میں وہ بات کہہ دی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ میرے بندو، یہ دنیا دھوکے باز ہے، یہ دنیا دغا باز ہے، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا ایک دن تم کو ضرور دھوکہ دے دے گی۔ میرے بندو، آخرت کی تیاری کرو، آخرت کو بہتر بناؤ۔